ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ ایسے موقع پر ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ وہی ایک بڑی رکاوٹ ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد میں؟ دیکھیے دونوں جو یہ پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی، دونوں کے چیلنجز مختلف ہیں اور دونوں کے مفادات میں فرق ہے۔ اگرچہ وہ کوشش کریں گے کہ کوئی درمیانہ راستہ یا کوئی مشترکہ ایجنڈا بنا لیا جائے، لیکن فرق ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کا جہاں تک ہے، پی ٹی آئی کو اس وقت جو چیلنج ہے وہ ہے اپنے بچاؤ کا، اور ان کی خواہش کے دوبارہ وہ برسر اقتدار آ جائیں، جو ہر پارٹی کا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، اور اندرونی مشکلات جو ہیں ان کو ہم کس طرح اوورکم کریں، جبکہ مخالفت حکومت کی طرف سے بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے پی ٹی آئی کی۔ اچھا، دوسری طرف جو جے یو آئی ہے، جے یو آئی اس لیے فی الحال کوئی پوزیشن واضح نہیں کرے گی کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نظام کدھر کو جا رہا ہے۔ اگر ان کو اندازہ ہو کہ یہ نظام طے ہو رہا ہے تو وہ احتجاجی تحریک میں سب سے آگے ہوں گے۔ اچھا، اور اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ نظام نہیں جا رہا ہے تو وہ نظام سے بگاڑیں گے نہیں، کیونکہ جو نظام ان کو فائدے دے سکتا ہے وہ پی ٹی آئی نہیں دے سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی تو مخالف ہے، حزب اختلاف ہے، اپوزیشن تو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کے بہت سے جو ایجنڈے ہیں وہ اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ جے یو آئی کا یا بعض جماعت اسلامی والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی پارٹیاں استعمال کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ پارٹیاں بذات خود پاور میں نہیں آ سکتی۔ جے یو آئی فیڈرل لیول پہ پاور میں نہیں آ سکتی جب تک کسی کولیشن کا، جماعت اسلامی فیڈرل لیول پہ پاور میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی بڑے کولیشن کا حصہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایک سٹیج پہ اپنے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی۔ تو پھر آپ کا مطلب علی امین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی پارٹیاں، صحیح غلط کی بات نہیں ہے، اس میں صحیح غلط کی بات نہیں ہے، یہ ویلیو ججمنٹ ہے صحیح غلط۔ دیکھیے علی امین گنڈا پور جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ایک رائیولری ان کی موجود ہے، الیکشن میں ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، لہٰذا وہ ایلیمنٹ آف ٹرسٹ تو نہیں ہے نا۔ اور مولانا کو بھی پتہ ہے کہ ان کو پھینٹی، سیاسی پھینٹی کدھر سے پڑی ہے، تو ادھر ان کو پتہ ہے کہ وہ مولانا ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بیان مختلف لیڈروں کے نظر آتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا یہ ہے کہ اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، چیف منسٹر بھی ہیں، پارٹی کے اہم لیڈر بھی ہیں، پارٹی کو بھی آگے چلانا ہے، تو شکایتیں ہوتی ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں، لوگوں کو شکایتیں بھی آپ سے پیدا ہو جاتی ہیں، کام نہیں ہوتے جب آپ کے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے اندرونی مسائل ہیں پی ٹی آئی کے۔ لیکن جب خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ مولانا سے بات چیت ہو تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ بات علی امین گنڈا پور بھی کرنا چاہتے ہیں، صرف سٹائل کی میں فرق ہے۔ دیکھیے صرف یہ کہنا کہ وہ عمران خان چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک لیڈر کے چاہنے سے تو سارے کام نہیں ہوتے نا، پورا سسٹم جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ہر راستے کو کھلا رکھنا چاہتی ہے۔ دیکھیے ایک طرف وہ جے یو آئی سے بات چیت کریں گے، چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کو بھی تیار ہیں، ڈفرینسز موجود ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی راستے بند نہیں کیے ہوئے ہیں، اور نہ ہی بند کبھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم جس قسم کی ہمارے ملک کی سیاست ہے، ہمارے ہاں جو ہوتا ہے میسیجنگ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، ڈائیلاگ اور چیز ہوتی ہے، پیغام رسانی ہوتی ہے، اب باتیں پہنچائی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے کی جاتی ہیں جس کو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہوتا، یہ آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے، اور اس وقت بھی ہمارے ہاں اپوزیشن میں گورنمنٹ کے انڈائریکٹ سرکل میں، گورنمنٹ سے براہ راست نہیں ہو رہا، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ آپ کہنا چاہیے میسیجنگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا ایک ٹریک پہ چل کے نہ سمجھیں، اگر آپ کو پاکستان کی پولیٹکس پہ تھوڑی سی توجہ دیں ماضی میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک وقت میں جو پارٹیز ہوتی ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں خاص کر، جس میں کوئی تھوڑی سی جان بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک وقت میں کئی ٹریک چلا رہی ہوتی ہے، اور وہ بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان 2 یا 3 ٹریک جو ہم چلا رہے ہیں
ان میں سے کون سا ٹریک چلے گا؟ جب بھی JUI تھوڑی سی پیش رفت کرتی ہے نا تو گنڈا پور کا بیان ضرور آتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، JUI نے ابھی تک کوئی ایسی قابل ذکر پیشکش PTI کے لیے نہیں کی ہے. وہ ان کی شرائط دے دی ہیں انہیں کہ نہیں شرائط دینا، وہ پیشکش تو نہیں ہے نا. شرائط تو کیا ہے؟ شرائط تو وہ تو تحقیقات کی دی ہے کہ پختونخوا کے اندر جو حلقے ہمارے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کروا لیں. نہیں دیکھیں، وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں کروا سکتی، مولانا کو پتہ ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ یہ کریں. پروونشل گورنمنٹ اس قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی، کیونکہ الیکشن پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی، الیکشن کمیشن کرواتا ہے. پروونشل گورنمنٹ اسسٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن کو. تو یہ مطالبہ کہ وہ اس پہ انکوائری کریں، وہ الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ انکوائری کرے. تو جہاں اوروں نے بھی مطالبے کیے ہوئے ہیں انکوائری کے، مولانا کا مطالبہ بھی اس لسٹ میں چلا جائے گا. تو یہ بہت سے جو تقاضے جو کیے جا رہے ہیں نا، جو جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ باتیں برائے باتیں ہیں. اس کے معنی کچھ نہیں ہیں ان باتوں کے. اس لیے معنی نہیں ہیں کہ جب تک سیاسی فضا میں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یہ نظام کدھر کو جا رہا ہے، تب تک مولانا بھی کوئی واضح مولانا آپشن قدم کھلے نہیں رکھیں اٹھائیں گے، گے، مولانا اپنے آپشن کھلے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہی کہا جاتا ہے مولانا کے بارے میں کہ وہ اپنے پتے صرف سینے سے لگائے ایک بات رکھتے ہیں. پہ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر اپوزیشن اتحاد کے پیچھے کچھ ہوتا تھا. چونکہ اب پیچھے کچھ ہے نہیں، اس لیے معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، پیچھے کچھ ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں معاملہ آگے بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب، جب امریکی ترجمان سے بانی کے حوالے سے سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے، تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا اور معاملے کو گول کر دیا. کیا اب بھی PTI کی توقعات وابستہ ہیں امریکہ سے؟ دیکھیے، ہمیں تو پتہ نہیں PTI کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہم میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہے نا اس موضوع پہ لگے رہتے ہیں. دیکھیے، آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کی زیادہ توجہ پاکستان کی طرف نہیں ہے. ابھی ٹرمپ جو ہے وہ 2 جنگوں میں الجھا ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے اپنے مسئلے ہیں، امیگریشن کے مسئلے ہیں، ٹیرف کے مسئلے ہیں، چائنا اور روس سے کس قسم کا ریلیشن شپ چلانا ہے، یہ ایشوز ہیں. اور اس کے بعد کہیں پھر پاکستان آتا ہے. جو یہ جہاں تک کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اس میں پاکستان اور امریکہ کی کوآپریشن ماضی میں بھی رہی ہے، اور اس میں جنرلی یہ کوآپریٹ کرتے ہیں شکایات کے باوجود جو امریکہ کو کبھی تھیں جب کوئٹہ شورا کی بات ہوا کرتی تھی پاکستان کے اندر، یعنی 2021 سے پہلے کی بات ہے. تو اس سٹیج پہ تو یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کو وہ پازیٹیو پوائنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے جو اندرونی معاملات ہیں، خاص کر اقتصادی آپ کی جو کمزوریاں ہیں، وہ اگر آپ اوور کم کر لیں تب آپ ایک انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو آپ کی ریلیونس ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہے، افغانستان سے اٹھنے والا ٹیررزم، اس کو کنٹین کرنے میں امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی کوآپریشن کی. اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ جو نیوکلر کے ایشوز ہیں اس پہ پاکستان پہ ریزرویشن ہے امریکہ کی، کوئی امریکہ اتنا فیوریبل نہیں ہے. پاکستان کی بہت سی فورن پالیسی چوائسز، خاص کر چائنا کے ساتھ جو چوائسز ہیں اس پہ ڈفرینسز موجود ہیں. تو امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن ایشو اورینٹڈ ہیں. کسی ایشو میں کوآپریشن ہوگی، کسی ایشو میں ڈفرینسز ہوں گے، اور اسی میں پاکستان میں جمہوریت کا ایشو وہاں اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ امریکہ کو جمہوریت کا لمبردار ہے. اس کا تعلق ہے امریکہ کی مصلحت، امریکہ کی ضرورت پہ. کسی وقت امریکہ کی کیا ضرورت ہے اس کے حساب سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے. لیکن PTI تو ایسا ہی سمجھتی ہے نا